شہر میں گزشتہ روز ہونے والی بارش کے بعد گرمی کی شدت میں کمی ہوئی ہے۔ کم سے کم ٹمپریچر 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کی شہر میں 30 جون تک مزید بارشوں کی پیشگوئی۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، شہر لاہور میں گزشتہ روز طوفانی بارش کے باعث گرمی کی جو لہر ہے آج اس میں کمی ہی دیکھی جا رہی ہے۔ شہر کا موجودہ درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اگر بات کی جائے آج شہر کا کم سے کم جو درجہ حرارت ہے وہ 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ تو یہی دیکھا جا رہا ہے گزشتہ دنوں سے جو ہم دیکھتے تھے درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ کو بھی کراس کرتا ہوا نظر آتا تھا، آج اور کل ہمیں نے اس کے بالکل برعکس دیکھا۔ گزشتہ روز کی بارشوں سے جو ہے وہ گرمی کا زور بھی ٹوٹتا ہوا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ اگر بات کی جائے ہوا میں نمی کے تناسب کی تو وہ 70% ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ہوا کی رفتار جو ہے وہ 13 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ سورج اور بادلوں کی جو آنکھ مچولی ہے وہ تاہم بھی جاری ہے، لیکن یہی دیکھا جائے گا کہ رات کے وقت جو ہے وہ ہلکی بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ تو رات کو یہی دیکھا جائے گا کہ ایک بار پھر جو موسم ہے وہ خوشگوار ہو جائے گا اور آسمان پر جو ہے وہ تاہم بھی بادلوں کا راج ہے۔ گزشتہ روز لاہور میں 6 گھنٹے 47 منٹ کے وقت میں 256 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جو جون کے مہینے میں غیر معمولی ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ 2011 کے بعد سے اب جو ہے اس ماہ لاہور میں سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ لاہور کے 95% سے زائد علاقے سے بارش کا جو پانی ہے وہ نکال دیا گیا ہے۔ کچھ نشیبی علاقوں سے پانی نکالنے کا جو عمل ہے وہ تاحال بھی جاری ہے۔ یہی دیکھا کہ کل جو ہے وہ صبح سویرے ہی جو سڑکیں ہیں وہ ندی نالوں کا منظر پیش کر رہی تھی اور پانی جو تھا وہ جمع ہوا تھا، جس سے ٹریفک کو بھی ہے جو شدید سست روی کا شکار ہو گئی اور مسافر حضرات کو بھی جانے میں شدید مشکلات کا سامنا نظر آیا۔ لیکن اب باسا کی جانب سے جو ہے وہ 95% سے زائد علاقوں سے پانی جو ہے وہ نکال لیا گیا ہے اور سڑکیں جو ہیں اب وہ جو ٹریفک ہے وہ سست روی کا شکار ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ بارشوں کے خطرے کے پیش نظر شہر میں نکاسیاب کا آپریشن آج بھی بلا تعطل جاری رہے گا اور انتظامیہ کو برستی صورتحال کے پیش نظر مسلسل مانیٹرنگ اور انتظامی اقدامات کرنے کی ہدایت بھی جاری کرتی ہے۔ اگر بات کر لی جائے فضائی آلودگی تو لاہور شہر جو ہے فضائی آلودگی کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 175 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہی دیکھا جائے گا کہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ اسی طریقے سے ہی جاری رہے گا۔ پی ڈی ایم اے کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ موسلا دھار بارش سے آج ڈی جی خان میں سیلابی صورتحال کا اندیشہ ہے۔ تو یہی دیکھا جائے گا اور موسم کا حال بتانے والوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ آج سے 30 جون کے دوران لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، مری گلیات، جہلم، میاں والی، سرگودا، فیصل آباد، جہلم میں تیز ہوائیں اور شکریہ گرج چمک۔ سامیہ۔ اچھا، خوبصورت اور من پسند جانور خریدنے کا مشن بارش بھی شہریوں کی راہ میں حائل نہ ہو سکی۔ شہریوں کی بڑی تعداد شاہپور کانجرا مویشی منڈی جانور خریدنے پہنچی۔ حمزہ خورشید کی رپورٹ۔ گرمی کے بعد تیز بارش بھی مویشی منڈیوں کی رونقیں ماند نہ کر سکیں۔ شاہپور کانجرا منڈی میں جانوروں کی خرید و فروخت عروج پر پہنچ چکی ہے۔ خریدار منڈی میں کیچڑ کی پرواہ کیے بغیر اپنے من پسند جانوروں کی تلاش میں ہیں۔ کسی کو بکرا پسند ہے تو کسی کو چھترا۔ بیل اور اونٹوں کے خریدار بھی بے شمار ہیں۔ ہم یہاں پہ ویڑا لینے آئے تھے لیکن منڈی بہت مہنگی ہے۔ ہمیں 2 گھنٹے ہو گئے ہیں، ہمیں کوئی اچھا جانور ہی نہیں مل رہا، ریٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ جانور ابھی نہیں خریداری، تقریباً 2 گھنٹے 3 ہو چلے ہیں، ایسے ہی پھر رہے ہیں، پہنچ سے باہر ہے۔ سارے کہتے ہیں کوئی 4-5 لاکھ جو ہے جس سے وہ ٹاپے ہیں، کوئی اچھا جو جانور ہوتا ہے، جو چھوٹے ہیں وہ ان کا پھر ریٹ کم کر لیتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ کم نہیں کرتا کہ ہو جائے مناسب۔ اس سے پہلے مویشی منڈی کی انتظامیہ کی جانب سے نکاسی آب کے لیے بھرپور کوششیں کی گئی۔ جانوروں کے جمع غفیر میں صفائی کے لیے عملے کو مشکلات تو پیش آئیں، لیکن کام جاری رکھا۔ میں جو راستے میں داخلی راستے پہ ڈپیوٹ تھی، وہ راستہ کلیئر کروا کے ہم نے مشینری لگوا کے جو بھی گند تھا وہ ہم نے صاف کیا۔ اس کے بعد ہم نے جناب جہاں پانی کھڑا تھا وہاں پہ ہم نے واٹر سے پمپ لگا کے پانی نکالا، اور جو باڑوں کے اندر پانی کھڑا تھا وہ بھی ہم نے پیٹے انجن کے تھرو نکال دیا۔ آنے والے دنوں میں موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے شاہپور کانجرا مویشی منڈی میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ کیمرہ مین ارسلان اسلم کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ پی ایچ اے نے عید الاضحیٰ کے موقع پر پارکوں میں شہریوں کو بہترین سہولیات دینے کا پلان بنا لیا۔ ڈی جی پی ایچ اے محمد طاہر وٹو کی زیر صدارت پی ایچ اے ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ڈائریکٹرز اور آفیسرز کو عید الاضحیٰ کے موقع پر
پارکوں اور فیلڈز میں اسپیشل ڈیوٹیوں کی ہدایت کی گئی۔ کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹ کا عملہ پارکوں میں کینٹین، جھولوں اور پارکنگ کے نرخوں کا خیال رکھے گا۔ ڈی جی پی ایچ اے کا کہنا تھا کہ پارکوں میں شہریوں سے اوور چارجنگ کسی صورت برداشت نہیں۔ گریٹر اقبال پارک، ریس کورس پارک، جناح پارک، گلشن اقبال پارک، بوٹینیکل گارڈن میں سیکیورٹی اور صفائی کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ پنجاب میں گندم کی سرکاری خریداری مہم بند کر دی گئی ہے۔ سیکٹری فوڈ میاں زمان بٹو نے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ خریداری بند ہونے کے بعد سرکاری گوداموں میں رکھی گندم کی سٹاک چیکنگ ہوگی۔ مہنگائی کے وار جاری ہیں۔ چکی کا آٹا بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گیا۔ چکی آٹا 10 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 170 روپے ہو گئی۔ لاہور آٹا چکی اونرز ایسوسی ایشن نے نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا۔ مہنگائی کے وار لگاتار، ہوش ربا مہنگائی نے غریب سے سکھ کا سانس بھی چھین لیا۔ چکی آٹا 10 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 160 روپے سے بڑھا کر 170 روپے فی کلو کر دی گئی۔ لاہور آٹا چکی اونرز ایسوسی ایشن کی جانب سے نئی قیمت کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ عوام کا کہنا ہے کہ حکومت آٹے کی قیمت کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔ متوسط طبقہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ ہمیں تو کوئی بازار میں 10 روپے بھی سستا آٹا نہیں نظر آیا۔ ابھی جو ہے وہ 1300 روپے کا توڑا بک رہا ہے 10 کلو کا آٹے کا۔ پتہ نہیں حکومت کیا کر رہی ہے، یہ تو لگتا ہے کہ غریبوں سے مذاق کر رہے ہیں۔ آٹے کے بارے میں کیا کہیں، وہی پریشانی ہوئی ہے، اب کیا کروں، کتنا آٹا لے کے جاؤں۔ 800-900 روپے میری دیہڑی ہے، ٹھیک ہے، 170 روپے کلو آٹا ہے، یہ تو میں 5 کلو آٹا بھی نہیں آنا اس میں تو۔ لاہور آٹا چکی اونرز ایسوسی ایشن نے نئی قیمت کا نوٹیفیکیشن شہر کے تمام چکی مالکان کو بھجوا دیا۔ نئی قیمت کا اطلاق بھی کر دیا گیا ہے۔ کیمرامین فیصل رحمان کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ برالر کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر، قیمت میں استحکام۔ مرغی کا گوشت کی قیمت 663 روپے فی کلو، زندہ برالر ہول سیل 426 روپے، پرچون ریٹ 442 روپے کلو مقرر۔ انڈوں کی کھپت کے مقابلے میں سپلائی بہتر، قیمت میں استحکام۔ فارمی انڈوں کی فی درجن قیمت 233 روپے برقرار۔ انڈوں کی پیٹی 6880 روپے کی فروخت۔ عبدالقادر سے مزید جانتے ہیں۔ جی عبدالقادر، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، آج جو پولٹری مصنوعات کے سرکاری نقشہ میں جاری کیے گئے اس میں پولٹری مصنوعات میں برائلر اور انڈے کی قیمتوں کو جو ہے برقرار رکھا گیا، ان کی قیمتوں میں کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی ہے۔ برائلر کی کھپت کم ہونے کی وجہ سے بڑھتی ہوئی قیمتیں جو ہیں ان کو بریک لگ گئی ہے اور آج قیمت میں کسی قسم کا کوئی اضافہ نہیں کیا گیا۔ مرغی کا گوشت 663 روپے فی کلو کی سطح پر برقرار رکھا گیا۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمت 426 جبکہ پرچون برائلر کی قیمت 442 روپے مقرر کی گئی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ 2 دنوں میں برائلر کی قیمتوں میں 30 روپے فی کلو تک کا بڑا اضافہ کیا گیا تھا۔ 15 روپے کا یہ اضافہ تھا، لیکن آج جو ہے قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا اور اس حوالے سے جو برائلر ٹریڈرز ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ اب کھپت جو ہے غیر معمولی طور پر کم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آج برائلر کی قیمتیں 663 روپے فی کلو کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہیں، جبکہ انڈوں کی پیٹی جو ہے وہ انڈوں کی قیمت جو ہے 233 روپے فی درجن کی سطح پر برقرار رکھی گئی ہے۔ انڈوں کی پیٹی 6870 روپے کی مقرر کی گئی ہے، جبکہ مارکیٹ میں فی انڈا شہریوں کو 20 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ گلوکار نور العین عینی بھی ٹوکن ٹیکس ڈیفالٹر نکلی۔ محکمہ ایکسائز نے 1,98,000 موقع پر وصول کر لیے۔ ہونڈا سیوک ماڈل 2011 کے ٹوکن ٹیکس جمع نہیں کروائے گئے تھے۔ لبرٹی میں ٹیم نے گاڑی کو روکا اور موقع پر ریکوری کی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ گلوکارہ بھی ٹوکن ٹیکس کی نادہندہ نکلی ہیں۔ محکمہ ایکسائز نے 1,98,000 روپے موقع پر وصول کیے۔ ہونڈا سیوک ماڈل 2011 کے ٹوکن ٹیکس جمع نہیں کروائے گئے تھے۔ لبرٹی میں ٹیم نے گاڑی کو روکا اور موقع پر ریکوری کی۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر حسین کا کہنا ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے پہلے ہی فیصلہ موجود ہے۔ سابق دور میں آرمی کورٹس کے تحت سزائیں دلوائی گئی ہیں۔ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائننگ کا دورہ، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں ملٹری کورٹس کے تحت عام شہریوں کا سزا ہوئی ہیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائننگ کا دورہ، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں ملٹری کورٹس کے تحت عام شہریوں کو سزائیں دی گئیں۔ خصوصی کورٹس کے حوالے سے لارجر بینچ کا فیصلہ موجود ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے۔ عام دہشت گردی نہیں، یہ ملٹری پریمیسز اور ان کی جو انسٹالیشن ہے ان پہ یہ 9 مئی کا واقعہ جو اس پہ حملے ہوئے ہیں، جو کسی طریقے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ملٹری کورٹس میں ہر طرح
से मैंडेट है कि वो उस पर ट्रायल हो। नवाज जरदारी की मुतवक्का मुलाकात के हवाले से राना तनवीर का कहना था कि सियासी लीडरशिप की मुलाकात होती रहती है। मुलाकात में इलेक्शन समेत कौमी मामलात पर बात होगी। मुख्तलिफ हवालों से सियासतदान जो बड़ी सीनियर क़यादत है उनकी आपस में मुलाकातें होती रहती हैं और मुल्की जो मसाइल हैं उनके मतलब बात होती है। अभी ज़ाहिर है इलेक्शन आने वाले हैं और 12-13 अगस्त को ये हुकूमत का टाइम जो है वो या असम्बली का टाइम पूरा हो जाएगा। इससे पहले वफाकी वजीर राना तनवीर ने वाइस चांसलर डॉक्टर तैयबा हिना के हमरा नुमाइश का दौरा किया। नुमाइश में 300 तलबा के फाइनल थीसिस फन पारे पेश किए गए। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। हम सूबे और वफाक दोनों में हुकूमत बनाकर बिलावल को वज़ीर आज़म बनाएंगे। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं लिबर्टी जलसे में हमारे झंडे और बैनर स्क्रीन लगाकर उतारे गए। पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर चौधरी असलम गिल ने मॉडल टाउन दफ्तर में मीडिया से गुफ्तगू की। उनका कहना था कि पार्टी कायदीन ने फैसला किया है पार्टी टिकट के मामले पर बोर्ड तश्कील दिए जाएंगे। लाहौर की तंजीम और डिवीजनल सदर निगरानी करेंगे। 10 रोज में उम्मीदवारों के नाम फाइनल करके मरकज को भेज दिए जाएंगे। सूबे और वफाक दोनों में हुकूमत बनाकर बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे। असलम गिल का कहना था कि आज से ही इलेक्शन की तैयारियां की जाएं तो इलेक्शन के करीब बोझ नहीं पड़ेगा। इन दिनों में अगर आज हम शुरू करेंगे इलेक्शन की तैयारियां, उसमें पोलिंग एजेंट भी हैं, शुबा ख़वातीन की पोलिंग एजेंट होंगी, वहाँ पे नौजवानों की और कैंपों के लिए अगर आज से ही हम शुरू हो जाएं तो हमारा इलेक्शन के करीब जाके जो हमारे ऊपर एक बोझ आता है वो नहीं आएगा। असलम गिल ने मजीद कहा कि लिबर्टी चौक में तारीखी जलसा होना था लेकिन हमारे झंडे और बैनर्स करेने लगाकर उतारे गए। चारों तरफ से जलसे को बंद करने की कोशिश की गई। साजिश के पीछे कौन है हमें बताया जाए। हमारे कारकुनान ने जेलें काटी, कोड़े खाए। हम हमेशा मुल्क और जमहूरियत के लिए खड़े थे और खड़े हैं। हमारे झंडे और बैनर करेने लगा के उतारे गए। हमें कलमा चौक बंद किया गया और सैन चौक बंद किया गया और मेन मार्केट की तरफ से जो सामने से आना था उसको बंद किया गया। जी मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम को बंद किया गया। चारों तरफ उस जलसे को कॉर्डन करके बंद किया गया। क्यों? असलम गिल ने जालों को पुरअज़्म होकर इलेक्शन की तैयारियां शुरू करने की हिदायत की। लेस्को के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों के असातिज़ा की 7 रोज़ा ट्रेनिंग इख्तिताम पजीर हो गई। ट्रेनिंग सेशन में कम्युनिकेशन स्किल्स और टीचिंग के मुख्तलिफ अमूर बारे बताया गया। लेस्को की शोबा एडमिन की जानिब से लेस्को के तमाम स्कूलों के असातिज़ा की ट्रेनिंग मुकम्मल। अली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 7 रोज़ा ट्रेनिंग सेशन की इख्तितामी तकरीब में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नोमान, चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर व दीगर अफसरान तकरीब में शरीक हुए। ट्रेनिंग सेशन में कम्युनिकेशन स्किल्स, नई टेक्निक्स और टीचिंग के मुख्तलिफ अमूर के बारे में बताया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नोमान का कहना था कि असातिज़ा की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। लेस्को के स्कूल की इमारतें बेहतरीन हैं। 15 अगस्त तक डेवलपमेंट के तमाम काम मुकम्मल करने हैं। आपने 15 अगस्त तक आपने डेवलपमेंट के काम मुकम्मल करने हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट जो हमने कंप्यूटर लैब है वो इंशाल्लाह बनानी है। जो स्टाफ रूम्स हैं हमने उनको बेहतरीन फर्नीचर के साथ हमने और बेहतरीन एनवायरनमेंट और एयर कंडीशन लगे होने चाहिए। हमने उनको बेहतरीन अंदाज के अंदर डिस्पेंसर नए आने चाहिए। और इसके अलावा जो क्लास रूम्स हैं हमने बड़ा वाज़ेह कह दिया क्लास रूम सारे अपग्रेड कर दें। इख्तितामी सेशन में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को और चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ट्रेनिंग मुकम्मल करने वाले असातिज़ा में असनाद तकसीम की।